please. شمس صاحب کچھ سوئے بھی رات یا ساری رات جاگے رہے ہیں آپ؟ سوئے تھے؟ ابھی چہرے پہ کچھ کچھ نیند کے آثار ہیں ابھی سورج چہرے پہ، اس لیے میں پوچھا. ہاں 1-2 گھنٹے بس. اور کام کا کیا بنا، کچھ ختم کیا؟ ٹھیک ہے، اب وقت پہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ہم نے سورہ الصافات سے آغاز کرنا ہے، اور تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين وحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون
بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون قال قائل منهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشعب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهل على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون. میں اس وقت نظر ہٹا کے آپ سے سوال کرنے لگا تھا، اس لیے وہ حل پڑا گیا غلطی سے. سوال یہ کرنا تھا کہ یہ رکوع ختم ہی نہیں ہو رہا یا پڑھ چکا ہوں رکوع سے آگے اور کئی رکوع ہے؟ یہی رکوع چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا ہے، وہی دوسرا رکوع ہی. اس پوچھنے کے خیال سے جو نظر ہٹی ہے نا تو میں اس کو پڑھ گیا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. یہ رکوع ڈالے کس نے ہیں؟ بعض بالکل چھوٹے رکوع نکلتے ہیں، بہت بڑے. بعض علماء نے، میرا خیال ہے کہ یہ رکوع اپنی فہم کے مطابق جو تسلسل مضمون تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ان کے نزدیک مضمون ختم ہوئے وہاں رکوع ڈال دیا. لیکن تحقیق طلبہ ایک دفعہ پہلے بھی کرائی تھی میں نے. پہلے ہمارے ایک عالم صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ بین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈالے گئے ہیں. لیکن دوبارہ جب تحقیق کرائی تو پتہ چلا یہ نہیں. اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان آیات میں جو لفظ قف ڈالا ہوا ہے یا
قوم ڈالا ہوا ہے یا اور اس قسم کی توئے وغیرہ، یا نہ ٹھہرو لا لکھا ہوا ہے، یہ تمام گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈالے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا ہرگز درست نہیں ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو قرآن کریم چھپے ہیں ان میں، اور انڈونیشیا میں، اور ملیشیا میں، اور پاکستان میں، اور ربوہ میں، یعنی ہمارے احمدیہ جماعت کی طرف سے جو اشاعت ہوئی ہے، ان سب میں ان تمام امور میں اختلاف ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح ہدایت دی ہوں وہ اتنے بڑے اختراق کا نعوذ باللہ موجب بن جائیں کہ متقی لوگ، قرآن کریم شائع کرنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، ان ہدایات کو نظر انداز کر دیں۔ جب یہ دلیل دی تو پھر ان صاحب کو ہوش آئی، اور جب تحقیق کی گئی تو بالکل برعکس معاملہ نکلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کوئی ہدایت اس میں نہیں دی تھی۔ بعد میں آنے والے بعض قراء نے اپنے علم کو مستحکم سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس علم کے مطابق جو بھی ہم کریں گے وہی کارروائی ہونی چاہیے، انہوں نے یہ زیر زبر ڈالی ہے، جس کو مختلف علماء نے قبول نہیں کیا، اور بعض نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اور زیر زبر ڈال دی ہیں، یا یہ اس کو کہتے ہیں پنکچویشن کے نشان ڈال دیے ہیں۔ اسی تعلق میں مجھے یہ خیال آیا ہے کہ رکوع کے متعلق بھی غور کرنا چاہیے کہ رکوع کس نے بنائے ہیں اور کب ہدایت دی تھی۔ اس لیے اب علماء مرکز میں سن ہی رہے ہوں گے، وہ اپنی تحقیق ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کر کے مجھے بھجوائیں، تاکہ ہم رکوعوں کا یہ سلسلہ بھی دیکھ لیں کہ کس نے قائم کیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا، قطار در قطار صف بندی کرنے والوں کو گواہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کی قسم کھاتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، یا قسم ہے ان قطار در قطار صف بندی کرنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرن، اور ان کی فالزاجرات زجرن، پس ان کی یا پھر ان کی قسم جو سخت للکار کے ساتھ ڈپٹنے والے ہیں، للکار کے ساتھ ڈپٹنے والے ہیں۔ زاجرات زجرن کی جو تکرار ہے اس کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے، وہ ڈپٹتے ہیں مقابل کے آدمی کو اور للکارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فالتالیات ذکرن، مگر ان کا یہ ڈپٹنا کوئی نفس کی بڑائی یا شوخی کے نتیجے میں نہیں ہے، جو اکثر فوجی جو حملہ کرتے ہیں وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے بڑھتے ہیں، بلکہ ذکر الہی کو بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسروں کو متربع کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر کے نعرے یا ذکر الہی کی جو بھی صورتیں دل سے اٹھتی ہیں وہ بلند آواز سے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ ہے ان کا ڈپٹنا، اور اس کے نتیجے میں مقابل کی فوج متنبع بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ وہ چھپ کر شب خون مارنے والے نہیں ہیں، وہ بزدلانہ حملہ نہیں کرنے والے جس کے نتیجے میں فوج کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک وہ حملہ ان پر ہو جائے۔ یہ واقعہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاریخ سے منسوب کیا جا سکتا ہے، اس کی اور حکمتیں ہیں۔ اس میں اچانک ڈرا کر قتل و غارت مراد نہیں تھی، بلکہ قتل و غارت کو کلیتاً ناممکن بنا دینا تھا، اور امن کے قیام کی خاطر تھا، نہ کہ ایک سوئی فوج کے قتل و غارت کے لیے اس قسم کا حملہ کیا گیا۔ مثلا مکہ کی فتح تو وہ ہرگز اس مضمون کے مخالف نہیں ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے جب لوگ جاگ اٹھتے تھے، اور دور سے ہی ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی تھیں،
تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں. یہ عام طریق ہے. وہ جو فتح مکہ کا طریق ہے وہ اس سے مختلف وجہ سے پیدا ہوا اور ان آیات سے متناقض نہیں ہے. وہاں بھی فالتالیات ذکراً کا مضمون جاری تھا. ان الہکم لواحد، اور ان کے ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارا خدا ایک خدا ہے، ایک معبود ہے. وہ ایک معبود کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما والرب المشارق. وہ آسمانوں کا بھی خدا ہے اور زمین کا بھی. وما بینہما، آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اس کے متعلق پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ درمیان سے کیا مراد ہے. وہ رب المشارق، اور مشارق کا رب ہے. اس بات نے یہ معاملہ خوب کھول دیا ہے کہ پہلا اسلام کا غلبہ مشرق کی طرف ہوگا اور مختلف مشارق فتح ہوں گی. مشرق قریب، مشرق بعید اور درمیان کی مشارق. اور یہ پہلا غلبہ اسلام کی جو خوشخبری ہے ان قطار کے در قطار آگے بڑھنے والوں کے لیے، یہ واقعتاً اسی طرح ہوئی ہے. پوری مغرب کی طرف اسلام کا رجوع بعد میں شروع ہوا ہے، اور جہاں تک اسلام کے خدا واحد کے غلبے کا تعلق ہے، کلیتاً مغرب میں بڑھنے والی فوجوں نے اس وجہ سے وہ غلبہ نہیں حاصل کیا، بلکہ وہ غلبہ اقتصادی اور ملکی فتح، ٹیریٹریز کی فتح کی وجہ سے، کی خواہش کی وجہ سے ہوا ہے. آغاز میں انہوں نے موقع دیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جو موقع دیا ہے وہ دراصل ایک قسم کا بہانہ پیدا کیا ہے کہ اور ہم پہ حملہ کرو، مگر خالصتاً ان بنیادوں پر حملہ نہیں کیا جن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج حملہ کیا کرتی تھیں. اس پہلو سے اگر تفصیل سے دیکھا جائے، اور میں نے ایک موقع پر بیان بھی کی تھی، ان دونوں اسپین کے غلبے اور آگے جو بڑھتا گیا غلبہ اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپ کے ساتھ دشمنوں کی زمینوں پر یورش کرنا، یہ دو مختلف مضامین ہیں. اور یہ مضمون خالصتاً اسلام کے غلبے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہاں المشارق کے رب کے طور پر خدا کو پیش کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں یہاں تک تو بالکل واضح مضمون ہے. اس جو آیات شروع ہوتی ہیں وہ بہت مشکل مضمون پر مشتمل ہیں، اور یہاں ٹھہر کر آہستہ آہستہ ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو کواکب کے ذریعے زینت دی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا مطلب سمجھیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کا؟ یہاں سے سب مشکل مضمون شروع ہو جاتا ہے. ہاں، یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، کواکب کے ذریعے زینت دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دور، ایسے دور ستاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ملینز آف ایئر لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں. آپ نے تو ویسی بات کی ہے جیسے کہ کوئی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے اس کو اتنی دور دریا کے اندر کشتی چلاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہی شخص ہے. تو وکیل نے اس کو کہا تم کتنی دور دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں ستارے دیکھ سکتا ہوں. کتنی دور ہیں تم بتاؤ. تو اس طرح خلط ملط نہ کریں. یہ مضمون ہے سماعت دنیا سے تعلق رکھنے والا، اور ستارے سماعت دنیا میں نہیں ہیں.
कवाकिब तमाम तर समाज दुनिया से बाहर हैं। तो बिल्कुल और मजमून है जो लोग समझ रहे हैं। ज़मीन से देखने वालों के नहीं, समाज दुनिया के ऊपर सितारे बनाए गए हैं। समाज दुनिया को सितारों से जीनत बख्शी गई है। जो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो समाज दुनिया से आगे बढ़ ही नहीं सकते, और सितारे उनसे बाला हैं। ये मजमून इस तरह समझा जाए तो मादी लिहाज से भी दुरुस्त और रूहानी लिहाज से भी दुरुस्त। ला यस्माऊना इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्ल जानिब, वो तजस्सुस करते हुए के बावजूद, कहाँ गया हिफ्ज़न, हाँ वह हिफ्ज़न मिन कुल्ल शैतान मारिद, ये समाज दुनिया जो है ये दुनिया की हिफाजत कर रहा है। मिन कुल्ल शैतान मारिद, अब ये जो मिन कुल्ल शैतान मारिद है, इसके दोनों रुख इन आयात में बयान हुए हैं। एक शैतान मारिद दुनिया के लिहाज से ऊपर का इल्म हासिल करने वाला, वो आगे बढ़ता है, और एक वो आसमान के टुकड़े जो ज़मीन पर गिरते रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों शयातीन के तौर पर बयान किए गए हैं, और वो लोग भी इसी आयत में बयान हुए हैं जो रूहानी लिहाज से तुकबंदियाँ करते हैं और आसमान की स्टडी करके दुनिया में रूहानी तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते हैं या दावा करते हैं। तो हर किस्म के इम्कानी तौर पर इस आयत के मिस्ताक लोगों का ज़िक्र यहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो समाज दुनिया है, इसके मतलब पहले याद रखें कि हिफ्ज़म मिन कुल्ल शैतान मारिद, हर किस्म के शैतान की ये समाज दुनिया हिफाजत करता है। और रूहानी लिहाज से इस समाज दुनिया में ऐसे टूटने वाले शहाब हैं, यानी जो हमला करते हैं तो यूँ लगता है जैसे एक जगह से टूट के गिरे हैं। वो इसलिए शहाब नज़र आते हैं कि उनका पीछा करते हैं जो बदबख्त लोग हैं, और उनके पीछे एक चमकता हुआ ट्रेल दिखाई देता है। तो रूहानी दुनिया में भी इस समाज दुनिया के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। जितने भी इस्लाम पर हमला करने वाले थे या अब हैं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उनकी पैरवी की है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, और ताक़ुब किया, पैरवी नहीं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने और आपके सहाबा और उलमा ने। वे वो लोग हैं जो समाज दुनिया में एक चमकता हुआ ट्रेल, जैसे पीछे एक सैयारे की एक धूम सी दिखाई देती है, वो छोड़ जाते हैं और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाते हैं जिसका ये पीछा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के आसमान पर सितारों पर हमले की कोशिश की थी, और वहाँ कवाकिब में तमाम सितारे और चाँद सूरज सब शामिल हो जाते हैं। कवाकिब एक जिन्स के तौर पर बयान हुआ है जो आसमान की बुलंदियों पर रोशन आसमान खुदा ने बनाया है, जिसमें ये सब जड़े हुए हैं। उन पर हमले की नीयत से जो लोग भी निकलने की कोशिश करते हैं, समाज दुनिया ही में उन पर बारिश शुरू हो जाती है दिफा की, और उसके नतीजे में वो दहूरन वो धत्कार दिए जाते हैं, उनकी कुछ पेश नहीं जाती। इसलिए मैंने कहा था ये आयात बहुत उलझी हुई, और उलझी हुई तो नहीं मगर इतने मज़ामीन समेटे हुए हैं थोड़ी सी जगह में कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता देख देख के इसमें सफ़र करना पड़ेगा। ला यस्माऊना इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्ल जानिब, वो तजस्सुस के बावजूद मलाइल आला की कोई बात नहीं सुन सकते, उन्हें मरदूद ठहराते हुए उन पर हर तरफ से पथराव किया जाता है। अब यस्माऊना इलल मलाइल आला का रूहानी माना तो बिल्कुल साफ समझ आ रहा है कि वो आसमान से बेताल्लुक़ होते हैं, आसमानी बातों का उनको कोई इल्म नहीं होता। खुदा ताला
اپنے پیاروں میں سے جس کو بھی پسند فرماتا ہے ان کو غیب کا علم دیتا ہے. اور یہ جو اپنے کان لگا کے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور جھوٹی پیشگوئیاں کرتے ہیں، ان پر شیطان تو نازل ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کچھ کوئی کلام نہ نازل ہوتا ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں باوجود کوشش کے. وَيُخْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. پتھراؤ سے مراد تقدیر الہی کے نتیجے میں جب ان کی ساری کوششیں مردود ٹھہرتی ہیں اور پتھراؤ ان کو ناکام اور نامراد کر دیتا ہے، پتھراؤ کے نتیجے میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ پتھراؤ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف اشارہ ہے. کچھ ان کے پیچھے خدا کے بندے لگتے ہیں جو روحانی پتھراؤ کرتے ہیں. کچھ تقدیر الہی ان کی ہر کوشش کو نامراد کر دیتی ہے. اس پہلو سے اس آیت کا مطلب یہ ہونے گا لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، ہر طرف سے ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. ظہوراً ولہم عذاب واصب، اس حالت میں پتھراؤ کیا جاتا ہے کہ وہ دھتکارے جاتے ہیں، ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے ایک چمٹ جانے والا عذاب مقدر ہے جو ان کو پھر چھوڑتا نہیں. اور یہی منظر آسمان سے گرنے والے شعب ثاقب میں ہمیں نظری طور پر دکھائی دیتا ہے، منظر کے طور پر دکھائی دیتا ہے. شعلہ اس ٹکڑے کو جو داخل ہو رہا ہے چھوڑتا نہیں جب تک زمین پہ گرنے سے پہلے اتنا بھسم نہ کر دے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ وہ لوگ ہیں لہم عذاب واصب، ان کو چمٹ جانے والا ایسا عذاب جو نامراد کیے بغیر ان کو چھوڑے گا نہیں، یہ ان کے مقدر میں ہے. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، ہاں سوائے ایسے لوگوں کے چند ایک ایسے جو کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے ہیں، ان کو بھی چھوڑا نہیں جاتا، ان کے پیچھے بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ تعاقب کرتا ہے. چمکتا ہوا ستارہ یا وہ شعلہ تعاقب کرتا ہے، شہاب ثاقب ایک شعلہ تعاقب کرتا ہے. یہاں خطف الخطفۃ الا من خطف الخطفۃ میں سے بعض ایسے لوگ مراد ہیں جو انبیاء کی نقالی کرتے ہوئے بظاہر وہ نقالی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے اس کی کامیابی کی، اور ویسا بن کر دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسا کہ سامری تھا، سامری کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے آثار رسول سے کچھ چن لیا، دیکھ لیا کہ کس نہج پر موسیٰ کارروائی کر رہا ہے، پھر اس کو موسیٰ کو چھوڑ دیا، اس کے دین کو چھوڑ دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ موسیٰ کی چلاکی تھی، اس طریق پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، میں نے بھی ایک راستہ اختیار کر لیا. آج کل بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دھوکے دیے لوگوں کو پیشگوئیاں کر کر کے، کہ جس طرح مسیح موت کو سمجھتے تھے لوگ مان گئے تھے، پیشگوئیاں کیں اور بعض سچی نکلی ان کے نزدیک اور ان کے نزدیک اکثر جھوٹی نکلی، تو انہوں نے کہا ہم بھی پیشگوئیاں کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور چونکہ آمد و ناس ان کے پیچھے تھے، اس لیے جتنا مرضی جھوٹ بول جائے ان کو فرق ہی نہیں کوئی پڑتا. وہ اتفاق سے سچی نکلا ہے تو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھ لو یہ پیشگوئی سچی نکلی. مگر جماعت احمدیہ کے متعلق اس کی تقدیر بدلنے کے تعلق میں ان کے سارے دعوے، ان کی ساری پیشگوئیاں بلا شبہ جھوٹی نکلتی ہیں، اور ان کی طرف سے جو فرضی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو خدا نے بیان ہی نہیں کی، وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں. بعض لوگوں نے پیشگوئیاں اسی طرح کی وہ یہ سمجھتے ہوئے گویا مسیح موعود نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں شیطان نے بتایا ہے کہ تمہارا انجام 1 سال کے اندر یہ ہو جائے گا.
اب وہاں لفظ شیطان جو انہوں نے بولا ہے، اسی لفظ کو بعض دوسرے علماء نے خدا کے لفظ سے باندھ دیا، اسے تبدیل کر دیا. مگر یہ جو شخص شیطان کہہ رہا تھا، اس کو اتنا پتہ تھا کہ اگر اس نے خدا پہ جھوٹ بولا تو مارا جائے گا، اور جھوٹ بولنا چاہتا تھا خدا والوں پر، تو اسی جھوٹ میں اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر دیا. کیونکہ شیطان اترتا ہی ان لوگوں پر ہے جو کذاب اور لعین لوگ ہیں. اپنے سچ ثابت کرنے کی خاطر اپنا جھوٹ ثابت کر بیٹھا، اور اپنی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک انداز چرایا. وہ مقابل کے پیشگیاں، مخالف کے خلاف پیشگوئیاں کیا کرتے تھے. میں ان کے جانشین کے خلاف پیشگوئی کرتا ہوں، اور اگر وہ اس عرصے میں مر گیا تو دنیا دیکھ لے گی کہ احمدی جھوٹی ہے، میں اب اچھالوں گا اس پیشگوئی کو، اور اس کو قبول کرنے کے لیے ساری دنیا تیار ہوگی. جب اس کو للکارا گیا اور بتایا گیا کہ تم نے تو اپنا جھوٹ خود ہی ثابت کر دیا، تو یہاں تک اس نے ملعونوں والی حرکت کی کہ کاش شیطان تو انبیاء پر بھی اترتے ہیں. اس بات کو سچا کرنے کے لیے ایک اور ایسا خبیثانہ جھوٹ بولا جس کو قرآن کریم کی آیت کلیت میں جھٹلا رہی ہے. انبیاء شیطان کو تو اجازت بھی نہیں کہ انبیاء کی امنیہ میں ہی دخل دے دے. الہام الہی میں شیطان کا دخل تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیطان کس پر اترتے ہیں؟ قرآن کریم کی وہ آیت واضح ہے، کسی کو یاد ہے؟ افاک اثیم. شیطان اترتے ہیں سخت جھوٹے اور سخت گنہگار پر. تو اس کے بعد سے میں نے اس بدبخت کو کہا کہ اب تمہارا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو افاکن اثیم اپنے منہ سے اپنے آپ کو ثابت کرا، اس سے مبالہ کیسا؟ وہ تو یہ کہتے ہی مبالہ ہار گیا. مبالغے کا غرض کا مقصد ہوتا ہے سچے کو پہچاننا اور جھوٹے سے اس کی تفریق کرنا. تو جو مبالغے کے پہلے قدم پہ ہی خودکشی کر لے اور اپنے قول سے اپنے ہارنے کا اعتراف کر بیٹھے. میں نے سب دنیا کے احمدیوں کو کہا تھا تم خام خواہ بہت زیادہ حساس نہ بنو، اس کے ساتھ تمہارا مبالغہ جائز ہی نہیں ہے جو جھوٹا ہو اور اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مبالغہ کیا تھا بالکل اس کے برعکس صورت تھی. وہ لوگ اپنے سچے ہونے کا اعلان کرتے تھے اور خدا کی طرف سے ہونے کا اعلان کرتے تھے، اور حضرت مسیح کے متعلق جو عقیدہ رکھتے تھے کہتے یہی اللہ کی طرف سے عقیدہ ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم شیطان کے بندے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو گھسنے بھی نہیں دینا تھا مسجد میں، دور سے ہی دھتکار کر ان کو واپس کر دیا جاتا. بس اس شیطان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. وہ ذلیل کر بھی رہا ہے، مزید ذلیل کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقدر میں ابھی اور ذلتیں دیکھنا باقی ہیں. لیکن جہاں تک پتھراؤ کرنے والے لوگوں کا تعلق ہے، سب دنیا سے احمدی اٹھ کر اس پر پتھراؤ ضرور کرتے ہیں، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی ایک واقعہ گزرا ہے وہاں، ایک ایسا شخص، کیا نام تھا، اقبال، جس کا بھائی مخلص احمدی ہے اور وہ بچپن سے ہی الگ تھا. اس نے اس کی تائید میں جماعت کے خلاف کوئی بکواس کی، اور اس بکواس کو اللہ نے ایسا اٹھایا کہ میں نے ہی وہ باتیں جو ہمارے خلاف لکھ رہا تھا خود ایک گڑھے میں گر کے ہلاک ہو گیا، اور گندے گڑھے میں گر کے ہلاک ہوا. اس کے بھائی نے خود مجھے چٹھی لکھی کہ میری توبہ جو اس کے ساتھ حال ہوا ہے، اب دعا کریں کہ اللہ مجھے بچائے. اس کی تفصیل اس وقت مجھے یاد نہیں، مگر کینیڈا کی جماعت اور امریکہ کی جماعت نے اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا. اب اس کو آگ لگی ہوئی، کیونکہ واقعہ ایسا گزر گیا ہے جو اس کو جھوٹا اور اس کے لعنتی ہونے کو قطعاً ثابت کر رہا ہے. تو اس لیے اگر اس کی زندگی مقدر ہے کچھ اور، تو اپنی ذلتیں دیکھنے کے لیے مقدر ہے. پہلے دن سے ہی ان ذلتوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ عذاب ایسا ہوگا
جو چمٹ جانے والا عذاب ہے، اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو، ساری زندگی آگ میں جلے گا اور ساری زندگی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب دیکھتا چلا جائے گا۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ ایک عذاب کے چمٹنے کا ذکر تھا اور ایک اور چمٹنے کا ذکر ہے جو اللہ کی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے۔ ان سے پوچھ کیا وہ کہ پیدا کرنے میں زیادہ سخت اشد ہیں، مضبوط ہیں، یعنی کیا وہ خلق میں زیادہ مضبوط تخلیق کرتے ہیں، ام من خلقنا، یا وہ زیادہ مضبوط تخلیق ہے جو ہم نے پیدا کی ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں چمٹ جانے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ چمٹ جانے والی مٹی ساری ایوولوشن کا راز ہے، ساری ایوولوشن کی کہانی انسان تک پہنچ کر طین لازب کی تفسیر ہے۔ اس موقع پر اس کی گنجائش نہیں، مگر میں مختلف مواقع پر کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔ لیکن ایک طرف عذاب ہے جو ان لوگوں کو چمٹتا ہے، اور ایک طرف وہ طین لازب کی خوبیاں ہیں جو ان سے الگ نہیں ہوتی اور ان کے قدم آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ باتیں ہیں، طین لازب والی باتیں، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ آتی تھیں، اور باقی خواہش مندوں کو نہ سمجھتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور تعجب میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ عجیبتا کا معنی تعجب سے زیادہ پسندیدگی کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور تعجب کا مضمون بھی ساتھ ہی ہے۔ بس ایسی حیرت انگیز انکشاف پر جو یہ آیت کر رہی ہے، بل عجیبتا، تو بڑی پسندیدگی کے ساتھ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے، کیا شان ہے اللہ کی۔ وَيَسْخَرُونَ، اور اسی بات پر یہ پاگل تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، حالانکہ یہ نصیحت ان کے لیے بھی تھی، جس نے نصیحت سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا گیا، لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خوب نصیحت کی جائے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ بس یہ تمام گزشتہ آیات ذکروا کی تفصیل پیش کر رہی ہیں۔ اگر ان کو رفتہ رفتہ سمجھ کر آپ آگے بڑھیں تو بہت ہی خوبصورت مضمون، بہت ہی وسیع مضمون، جو حقائق دنیا سے بھی وابستہ ہے اور حقائق آخرت یا دینی حقائق سے بھی وابستہ ہے، اور دونوں کو یہ مضمون چمٹا ہوا ہے۔ اور آخر پر فاستفتہم والا جواب ہے بل عجبت ویسخرون۔ اس پر ساری تان ٹوٹتی ہے بات کی کہ اگر تو سمجھ سکے ان باتوں کو جیسے کہ رسول اللہ سمجھتے تھے، تو سوائے اس کے کہ نہایت پسندیدگی کے ساتھ ان باتوں کو دیکھے اور اس پسندیدگی کے عالم میں محو ہو جائے، اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ لیکن ان بدبختوں کا یہ حال ہے، انہی باتوں سے یہ یسخرون، یہ تمسخر کرتے ہیں، اور جو ان کو نصیحت کی گئی لا یذکرون، اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نشان دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہاں پہلے جو گزرا ہے مضمون وہ ہے بل عجبت و یسخرون، اسی مضمون کو یہاں دوسرے باب میں بیان فرمایا گیا ہے، جو یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور اہل گرامر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرق کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اس باب میں کون سی ایسی بات ہے جو یہاں مزید بیان کرنی ضروری تھی؟
طلب کا کچھ مفہوم ہوتا ہے، تکلف، دوسروں کو شامل کرنا، یہ مفہوم کچھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، مگر دراصل اس کا موازنہ یہ ہے کہ وہ آیات فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب ان کی سمجھ سے باہر تھیں، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ان کو پسند کر رہے تھے، اور وہ اپنی سمجھ سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کو ظاہراً لغو سمجھ رہے تھے، اس لیے یسخرون، یہ کیا باتیں کر گئے، بالکل بے معنی باتیں ہیں. لیکن یہاں جب آیت ان پر دیکھتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آیت ہے، پھر تمسخر تلاش کرنے کے لیے اس آیت کے میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں. یستسخرون میں بالارادہ کوشش کر کے تمسخر کی باتیں تلاش کرنا شامل ہے. بس جب ان کو ایسی آیت دکھا دی جائے جو بالکل کھل کے ان پر روشن ہو جاتی ہے، تو افراتفری میں پھر وہ اس میں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس اسقام کو. اور یہی ان غیر احمدی مولویوں کا حال ہے ہمارے ساتھ، حضرت کے ساتھ. جب ظاہر ہو جائے آیت تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی اسقام نکالتے ہیں، جیسے چاند سورج کی گواہی ظاہر ہوئی تو اسقام نکالنے لگے. وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور اگلے اقرار نے منوا لیا بیچ میں سے، یہ جانتے ہیں کہ آیت سچی تھی. وہ کہتے ہیں جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کے اوپر بھی اسی قسم کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ اس نے بات چالاکی سے بنوا لی ہے، اس کے پیچھے کوئی قوم حکومت تھی، کوئی طاقت تھی جس نے یہ بات کروا دی. بس سحر سے مراد محض وہ جادو نہیں جو رسمی طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ کوشش جو حقیقت سے حقیقت پر پردہ ڈال دے اور اپنا مطلب دکھانے کے لیے ایک جعلی عکس دکھائے، اس کو سحر کہتے ہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان نظر تو کچھ آ رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ایک جعلی عکس ہے، اور اس نے حقیقت پر پردہ ڈال کر جھوٹ سے کام لیا ہے. سحر ان معنوں میں جہاں عمداً جھوٹ سے حق پر پردہ ڈالا جائے اس کو کہا جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. اب آیت ظاہر ہوئی ہے، اس کو جھٹلانے کے لیے پوری کوشش کی، بات نہیں بنی، تو آخر یہ بہانہ بنایا. کچھ ہوا ضرور ہے، اس سے آنکھیں چندھیا گئی ہیں، مگر یہ محض ایک جادو ہے. جادو کہہ کر عوام الناس کا خیال دوسرے جادو کی طرف منتقل کرنے کی ایک کوشش ہے. عامت الناس جس طرح پہلے زمانوں میں جادو کے قائل تھے اور سمجھتے تھے ایک بڑا جادوگر ایک بعض حیرت انگیز کرشمے دکھا سکتا ہے، اور وہ نبوت کے کرشموں سے گویا ملتے جلتے ہیں. یہی مضمون آج بھی اسی طرح جاری ہے. بس جب یہ لوگ جادو کہتے ہیں تو واقعتاً بعض مخالف عوام الناس حضرت مسیح السلام کو موعظوں کو اسی قسم کا جادو کہنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ایک دھوکے سا ہوا ہے، جادو کر دیا گیا ہے. اور بعض لوگ آج کل بھی مجھے اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے فلاں نشان اپنے دوست کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا یہ جادو تھا، تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ میں ان کو لکھتا ہوں کہ یہ جواب ہے اس کا کہ یہ جادو سارے نبی کیا کرتے تھے. وہ اب اصل ایسی بات کو پکڑتے ہیں جس پر عوام الناس یقین ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں کے نشانوں کا توڑ اور رد اس دعوے میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو بظاہر اتنی لغو بات ہے کہ اس کو عامت الناس بھی سمجھتے ہیں، کون دفنا کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عیسائی بھی اور مسلمان بھی دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے پر قائم ہیں، مگر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ دوبارہ جی اٹھنے والی حرکتیں ہی نہیں ہیں. پاکستان میں رمضان کے زمانے میں ہی، دنوں میں ہی
جتنی بے حیائیاں اور صفاکیاں گلیوں میں ناچی ہیں وہ ان سے علاوہ ہیں بے شمار بے حیائیوں کے جو گھروں کے پردوں میں کی جاتی تھی، لیکن جو گلیوں میں ناچی ہیں وہ اتنی خوفناک اور ذلیل ہیں کہ کسی مسلمان کہلانے والی قوم کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ قوم جس کی طرف منسوب ہوں اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخرت کے عقیدے کے قائل ہیں۔ بس عملاً وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو کس نے اٹھایا جانا ہے، کون پوچھا جائے گا، یہ لوگ ہی پاگل ہوئے ہیں ان کو موت کا ڈراوا دو، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے سیاستدان، ہمارے چھوٹے، ہمارے علماء، ہمارے جولا سب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کھلم کھلا دین پر جھوٹ بول رہے ہیں، کھلم کھلا بدکاریوں، بے حیائیوں، دھوکوں میں مبتلا ہیں، اور مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ کوئی خوف کا دلانے کا خط لکھ کے دیکھیں کسی کو، اس کو ردی میں پھاڑ کے پھینک دے گا، کہیں نہیں بکواس، جب مر جائیں گے چھٹی ہو جائے گی۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو ہمیشہ ہر قوم نے اٹھایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اذا متنا و کننا ترابن و عظامن ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے آبا بھی اٹھائے گئے؟ قل نعم وانتم داخرون، تو کہہ دے ہاں تم اٹھاؤ تو جاؤ گے، لیکن اس حال میں کہ تم ذلیل ہو گے۔ اب یہ بہت لطیف اشارہ ان کے دعوے کی طرف ہے۔ ہڈیاں اور گلی سڑے پنجر ذلیل ہوتے ہیں، تمہارا اس پر زور ہے تو یہ بھی سمجھ لو اٹھاؤ تو جاؤ گے، مگر ان گلی سڑی ہڈیوں کی طرح ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ ذلت کا دعویٰ درست ہے، لیکن کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ان کے لیے تو ایک ڈانٹ ہے، ایک بہت بڑی ڈپٹ ہے جو ایک ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھنے لگیں گے، ان کے سامنے وہ دوسری دنیا کا منظر ظاہر ہو جائے گا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، وائے ہلاکت، ہم تو مارے گئے، یہی تو جزا سزا کا دن ہے۔ یعنی درمیان میں تو ہوش نہیں ہوگی، جب ہوش آئے گی تو دکھائی دے گا کہ جس چیز کو ہم جھٹلایا کرتے تھے وہ سچی نکلی، اور ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یوم الفصل میں فیصلے کا دن اس طرح بھی ہے کہ اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جو گندے اور بدکار لوگ جن کا انجام برا ہونا ہے، جو جہنم کے ایندھن بننے ہیں، ان کو ایک طرف پھینک دیا جائے گا، اور جو سچے اور پاک لوگ ہیں وہ ان سے نتھار کر الگ کر دیے جائیں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان لوگوں کو اکٹھا کرو۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا ہے جس میں مخاطب فرشتے ہیں۔ احشروا الذین ظلموا، ان سب کو اکٹھا کرو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ وازواجہم، ازواج اکٹھا فعل مفعول ہے، ازواجہم میں ہونا چاہیے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کو اکٹھا کرو اور ان کے زوجوں کو بھی۔ اب یہاں ازواجہم سے مراد بیویاں یا خاوند نہیں ہیں، بیویاں اور خاوند بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے کردار ان جیسے ہوں۔ بس ازواجہم سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہر جہنمی کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، یا ہر جہنمی عورت کا خاوند بھی جہنم میں جائے گا۔ فرعون کی بیوی نے جو دعا کی تھی اس سے بات کھل جاتی ہے، اس کی زوجہ تھی،
مگر جنت میں گھر طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سن لی۔ اس لیے ازواجہم کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دوسرے ازواجہم سے مراد یہ ہے ان سے اپنے کردار میں ملتے جلتے لوگ، ہم قماش کو بھی ازواجہم کہا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ سارے ہم قماش جو ان کی آوازوں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے، ان سب کو اکٹھا کر دو۔ وما کانوا یعبدون، اور اس چیز کو بھی، ان چیزوں کو بھی اکٹھا کر دو جو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ مضمون جو ہے یہ پھر وہی ویسا ہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اگر ان کو اکٹھا کرو گے تو ایسے انبیاء بھی آ جائیں گے، ایسے خدا کے محبوب بندے بھی آ جائیں گے جن کی اس دنیا میں لوگوں نے عبادت کی ہے، تو وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، حالانکہ اس دن کو یوم الفصل فرمایا گیا ہے۔ فرمایا من دون اللہ، کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور ان کو جہنم کے رستے پر ڈال دو، لیکن وقفوہم انہم مسئولون۔ یہاں سے اتنا خوبصورت ڈرامائی موڑ موڑا گیا ہے جو ان خدشات کو دور کرے گا جن خدشات کا میں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ تو ایک عمومی فیصلہ ہے نا، جو اس کی بھی بات کرے سب کو لے جاؤ، نہیں ذرا ٹھہرو، وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے تو سوال کیے جانے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن، اس فیصلہ کن دن میں یہ تو ہتھیار ڈال دیں گے، کوئی دلیلیں کام نہیں آئیں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ رہنما، ان کی یہ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سے انبیاء اور نیک لوگ خود بخود مستثنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جہنمی ایک دوسرے کو یا اپنے رہنماؤں کو، جن کو کہا جائے گا کہ ان کو بھی جھونک دو جہنم میں، ان کو مخاطب ہو کے یہ کہیں گے کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس مذہبی وسوسے لے کر آیا کرتے تھے۔ عن الیمین سے مراد ہے دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، یعنی مذہبی وساوس لے کر ہمارے دلوں کو گمراہ کرنے کی خاطر ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ جواب دیں گے کہ تم بھی تو کسی صورت ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، ہم تو آیا کرتے تھے لیکن ہم پر ذمہ داری نہ پھینکو، تمہارا اپنا یہ حال تھا۔ بل لم تکونوا مومنین، ہم آتے یا نہ آتے تم نے کسی قیمت پر ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے پاس تم پر دلائل کی کوئی برتری ہمیں حاصل نہیں تھی۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، سلطان سے مراد دلائل کی برتری ہے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی ایک حد سے گزرنے والی قوم تھے۔ بس آیا تو کرتے تھے مگر ہمارا آنا یا نہ آنا بے تعلق بات ہے، کیونکہ تمہاری سرشت میں وہ باغیانہ صفات داخل تھیں، وہ گمراہی کی عادتیں داخل تھیں، جن کے نتیجے میں تمہیں آج جہنم میں جھونکا جا رہا ہے۔ اور اس نے ان سب جہنمی رہنماؤں کو، جہنم کی رہنماؤں کو ان لوگوں سے بالکل ممتاز کر دیا جو دائیں طرف سے آ کر نیکی کا پیغام دیا کرتے تھے۔ بس اس آیت کریمہ میں ہرگز وہ فرضی معبود داخل نہیں ہوتے، اس تفصیل کے بعد
جن فرضی معبودوں نے جب بھی دی نیکی کی تعلیم دی، اس لیے یوم الفصل ہی ہے۔ ان آیات نے اس دن کی سے پردہ اٹھا دیا کہ کیسے وہ یوم الفصل ہوگا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہم پر ہمارے رب کا قول صادق آ گیا، ہم یقیناً عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، اب بظاہر اس اعلان میں اور اس سے پہلے اعلان میں ایک تضاد ہے۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اس آیت میں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، پچھلی آیت میں ہے کہ تم نے گمراہ ہونا ہی ہونا تھا، ہمارے گمراہ کرنے سے کیا کیا فرق پڑتا تھا۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ گمراہ کرنے کی کوشش انہوں نے ضرور کی، اس کا انکار نہیں کر سکے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ اور غاوین کی ایک صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ گمراہ لوگ اپنے تک ہی گمراہی کو نہیں رہنے دیتے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے جو بد صفات لوگ ہیں وہ ان کے اثر کو عبور کر لیتے ہیں، اور جو نیک اور پاک لوگ ہیں وہ ان کے اثر سے بچائے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اعتقاد سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ فاسقانہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم جب گمراہ ہو گئے تو ہمارے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں تمہیں بھی گمراہ کرنا ہے، جتنے لوگ شامل کر لو اتنے اچھا ہے۔ یہی غوا کا مضمون شیطان کے تعلق میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ تو نے چونکہ مجھے غاوین میں مقرر کر دیا، اب میرا حق ہے میں جتنے بھی شامل کر لوں اپنے ساتھ۔ تو ان آیات کا تعلق سارے قرآن مضامین سے ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس آج کے دن یقیناً یہ عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی اس وجہ سے ایک کا عذاب دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یا ایک کو سزاوار ٹھہرایا جائے گا اور دوسرے کو نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ ان کو کسی نے بہکایا تھا۔ بہکانے والے بھی خود پہلے گندے تھے تو بہکانے لگے، اور بہکنے والے خود اپنی ذات میں بہکے ہوئے تھے، اس لیے عذاب میں سب مشترک ہیں۔ عذاب کے لحاظ سے ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم اسی طرح مجرمین سے سلوک کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اب یہ ساری آیات اس خدشے کو کلیتاً ظاہر کرتی چلی جاتی ہیں جو کسی کے دل میں وہم پیدا ہوا ہو کہ ان معبودوں میں جو معبود نہیں ہیں نیک لوگ بھی شامل ہیں، اور گویا نعوذ باللہ ان سے بھی خدا کا یہی سلوک ہوگا۔ وَإِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم نے جس سلوک کا ذکر کیا جہنم والے سلوک کا، یہ ہم صرف مجرمین سے کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ پاک بندے خدا کے، وہ انبیاء جن کو فرضی معبود بنایا گیا ہے، وہ کب کہا کرتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے؟ کب ان کا رد عمل ایک کہنے والوں کے خلاف وہ ہوتا تھا جو اس ظالم سوسائٹی کا رد عمل وہ کرتا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے نیک بندے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے، اسی کی طرف آؤ، توحید کا پیغام دیتے ہیں، دنیا داروں کو اپنا خدا نہ بناؤ، یستکبرون، یہ بندے گندے لوگ تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی طرف بلانا پاگلوں کا کام ہے، ہم طاقت کے سرچشموں پہ ہاتھ ڈالنے والے لوگ ہیں، کون ہے جو ہمیں ان طاقت کے سرچشموں سے الگ کر سکے؟ یہ تکبر جو ہے جھوٹی سرفرازی کا یا جھوٹی طاقت کا، یہ ان کے ساتھ ان کی سرشت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا دی جائے گی۔
वयक़ुलून अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, वो कहते हैं कि क्या हम अपने माबूदों को तर्क कर दें एक पागल शायर की वजह से, एक ऐसे शख्स की वजह से जिसके कलाम में शायरों वाला हुस्न तो है लेकिन शायरों वाला झूठ भी शामिल है। एक ऐसे शख्स के खातिर हम अपने माबूदों को तर्क कर दें जिसको जुनून हो गया है अपने रब का, अपने रब के इश्क में पागल हो गया है, यानी अपने दावे की धुन में वो पागल हो गया है और उसकी बातों की खूबियाँ और दिलकशियाँ हमें धोखा नहीं दे सकती क्योंकि शायर इसकी बातें किया करते हैं। हाँ? अच्छा जी, मेरा कुछ नहीं, कुछ रुकू ही लंबा, कल इंशाल्लाह इसी रुकू को शुरू करेंगे, नोट कर लें। हैं और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? नमशम साहब सोने की करें अब, बड़ी मुश्किल से है अपने आप को संभाल के रखा हुआ है आपने, हैं? क्या नहीं, थोड़ी देर सो जाएं, कोई नुकसान नहीं होगा। अब से असर तक एक घुट्टी लगा लें, फिर आपको काम की दोबारा ताकत मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? माने हैं कि नहीं? अच्छा जी।